إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ بعث اور حشر کے تعلق سے گفتگو ہوگی. بعث کے معنی دوبارہ اٹھایا جانا اور حشر کے معنی اکٹھا کیا جانا. یہ بات یاد رہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کے لیے 3 مرحلے ہیں یا 3 ادوار ہیں، یا کہہ لیجئے کہ 3 طرح کے عالم اور دنیا ہے. ایک تو یہ دنیا پیدائش سے لے کر وفات تک، اور دوسرے عالم برزخ، اور تیسرے دار القرار یعنی جنت یا جہنم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں ادوار میں جسم و روح کے تعلق کو الگ الگ انداز میں رکھا ہے. اس دنیا میں انسان بدن اور روح سے مرکب ہے، لیکن اکثر احکام بدن پہ جاری ہوتے ہیں اور روح ان کے تابع ہے. جب برزخ کی زندگی ہوگی تو اس وقت زیادہ تر احکام روح پر لاگو ہوں گے اور جسم اس کے تابع ہوگا، اور جب دار القرار ہوگا تو اس میں سارے احکام روح و بدن دونوں پر لاگو ہوں گے. میرے بھائیوں، ہم نے کہا تھا کہ ہم آج کی مجلس میں بعث کے تعلق سے گفتگو کریں گے. تو بعث کا مطلب یہ ہے کہ 2 دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا اور برزخ کی دنیا، اور بعث کے ذریعے سے مردوں کو سور پھونکنے کے بعد اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اٹھ کھڑے ہوں گے. اس وقت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ختنہ کیا ہوا نہ ہوگا، جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور انہی اعمال پر ان کی بعثت ہوگی جس پر ان کی موت ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل پڑیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا. اس وقت ان کی سچائی ظاہر ہو جائے گی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، بلند آواز ہوگی کہ اس کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم اس کے بعد، یعنی دنیا میں تمہیں زندگی ملی ہے، اس کے بعد تمہیں موت آنے والی ہے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو اس پر ہمارا ایمان ہے. اور دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ جیسے سبزیاں اگتی ہیں اور بڑھتی اور پھلتی پھولتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور بارش سے سارے انسان دوبارہ سبزیوں کی طرح اگتے اور
پھلتے پھولتے اور بڑھتے اور سرسبز و شاداب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی رحمت کے بھیجنے سے پہلے بطور خوشخبری ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتی ہے، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں اپنے اندر پانی اٹھا کر لے چل پڑتی ہیں ان شہروں ان بستیوں کی طرف کہ جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بارش نازل فرماتا ہے، اور بارش نازل کرنے کے ذریعے ہر طرح کے پھلوں کو ان میں سے نکالتا ہے۔ وہ ایک نئی زندگی ملتی ہے ان مردہ درختوں کو اور مردہ پودوں کو، اور وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پھل دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم مردوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کریں گے، اور یہ مثال اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، پھر جیسے سبزیاں اگتی ہیں ویسے انسان اگ جائیں گے، گویا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور انسان میں تمام چیزیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں سوائے ایک ہڈی کے، جسے ہم دم کی ہڈی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ریڑھ کی سرے پر آخری ہڈی وہ باقی رہے گی، اور پھر اسی کے ذریعے سے انسان کی پوری تخلیق مکمل ہو جائے گی۔ جیسے نطفے سے پورا انسان بن جاتا ہے، ویسے ہڈی کے اس ٹکڑے سے دوبارہ پورا انسان مکمل طور پر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں بعث کا، دوبارہ زندگی کا مسئلہ ہے کہ کیسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے جو اپنی قبر سے نکلیں گے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، کہ میں قیامت کے دن سارے اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں باہر نکلوں گا، اور سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا، اور وہ میں پہلا انسان ہوں گا کہ جس کی شفاعت قبول کی بھی جائے گی۔ تو پہلے سب سے پہلے آپ سفارش بھی فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو، آپ کی سفارش کو قبولیت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ آسمان و زمین میں کوئی ایسا نہیں جسے غلام بن کے اللہ کے سامنے حاضر نہ ہونا ہو۔ اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، سب کا احصاء کر رکھا ہے، سب کو شمار کر رکھا ہے، اور سب تنہا تنہا اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَحَشَرْنَاهُمْ ہم سب کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، کوئی بچ کے فرار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی یہاں وہاں نہیں جا سکتا ہے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے،
اور سب کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ ایسے ہی جس دن یہ محشر کا میدان ہوگا یہ زمین بدل دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس دن یہ زمین بدل کے دوسری زمین ہوگی اور آسمان ہوں گے اور سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ایسے ہی حشر کی جو صفت ہے کیسے اکٹھا کیا جائے گا، اس میں دو مواقع ہیں، دو حالتیں آپ انہیں تعبیر کر سکتے ہیں، دو حالتوں سے یا دو مرحلے کہہ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر کے اس جگہ تک پہنچایا جائے جہاں پر فیصلہ ہوگا، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کو ان کے ٹھکانوں جنت یا جہنم تک پہنچایا جائے۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا معاملہ ہے تو اس وقت تمام لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، بلا ختنہ کے سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھا کے فیصلے کی جگہ تک پہنچایا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مرد اور عورتیں سب کے سب، تو جب سب ننگے ہوں گے تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اس ہولناکی میں، اس شدت پریشانی میں سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کون کس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ تو یہ حشر کا پہلا مرحلہ ہوا۔ حشر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو جنت تک پہنچا دیا جائے اور اہل کفر کو جہنم تک پہنچا دیا جائے۔ ایسی حالت میں فیصلہ ہو جانے کے بعد ایمان والوں کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت تک لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں ان کو جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہ دروازے کو کھلا ہوا پائیں گے، دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہوگا، اور جنت کے خازن فرشتے ان سے سلام کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم، اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے طبتم، تم تو بڑے پاکیزہ تھے، پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، آج جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اس کے برخلاف جو کافر ہوں گے ان کو اندھا، بہرا، گونگا، پیاسا، بھوکھا، شکلیں نیلی پڑ گئی ہوں گی، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، کھینچتے ہوئے نہایت ذلت کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ساری باتوں کا مختلف انداز میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انہیں ان کے سروں کے بل، ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ان کا جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا
اور جب جب وہ آگ بجھ جائے گی ہم اسے پھر بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ پوری وفد ہو، پوری جماعت ہو، بلکہ سب کو بکھیر دیا جائے گا۔ گروپ کی شکل میں، معزز گروپ کی شکل میں نہیں چل سکیں گے۔ اور ایسے ہی اور بھی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کہ ایک شخص نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن کافروں کو ان کے چہروں کے بل کیسے لے جایا جائے گا، کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات کریم جس نے دنیا میں پیروں کو پر چلایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ انہیں چہروں کے بدل چلا دے، قیامت کے دن وہ انہیں ان کے سروں کے بل چلا دے؟ آج جو پیروں کے بل چلا رہا ہے وہی انہیں قیامت کے دن سروں کے بل چلائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور محشر میں یہ بھی ہوگا کہ صرف انسانوں ہی کو نہیں، صرف جناتوں ہی کو نہیں، بلکہ جانوروں، چوپایوں، پرندوں، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کے درمیان بھی قصاص کا معاملہ ہوگا۔ ایک دوسرے کسی نے کسی کو پر جو زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ دار بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا جب سب کا بدلہ لے کر کے ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سب کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اور میدان محشر یا قیامت کا دن اکٹھا ہونا یہ اس لیے ہوگا کہ سارے انسان اپنے رب سے ملاقات کریں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں خیر یا شر کیا ہے، نیکی یا بدی کی ہے، ایمان یا کفر پہ رہے ہیں، ان کا وہ بدلہ پالیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کے تعلق سے تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما، کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو تحیہ میں سب سلام پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنی ملاقات کا ذکر فرمایا ہے۔ متفق علیہ حدیث بھی ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرے گا، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے، اپنی ملاقات کی محبت اور اس کا شوق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔